لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم کو پڑھنے کی برکات اور جمعرات کے دن اور رات، خاص طور پر جمعرات کی رات کو ہم وہ کون سا عمل کریں گے کہ اللہ عز و جل ہم سے راضی ہو جائے گا، ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے، ہمارے درجات بلند ہو جائیں گے اور رب تعالی ہمیں بخش دے گا اور بخشش فرمانے والا ہے۔ انشاءاللہ مختصر سے وقت میں مختصر سے ویڈیو آپ کے لیے۔ اللہ تعالی مجھے حق بیان اور آپ کو سننے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔ درود السلام، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اما هو اہل نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل، فضیلتیں اور برکات ہیں۔ جب جس نے درود پاک پڑھا ہے، رب تعالی نے اسے بہت سا نوازا ہے، دنیا کے ساتھ آخرت میں بھی۔ تو اللہ تعالی نے قرآن مجید میں ایک سورہ نازل کی ہے، اس کا نام سورہ جمعہ ہے، پارہ نمبر 28 میں ہے۔ اللہ عز و جل کی ذات نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ نماز قائم کرو، نماز قائم کرو۔ تو رب تعالی ہمیں نماز قائم کرنے کا حکم دے رہا ہے اور ہم نے عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، فرمایا کہ جو جھوٹ بولتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سچ بولنے کی سعادتیں اور توفیق عطا فرمائے۔ اور میرے دوستوں، میری بہنوں، وبالوالدین احسانا، اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، نرمی والے معاملات کرو۔ اور پھر فرمایا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب جسے چاہے رب تعالی شفا عطا کرے اور رب تعالی جب جسے چاہے مرض میں مبتلا کر دے۔ میرے دوست احباب، چند گزارشات ہیں، قرآن مجید کی چند آیات کی تلاوت کی گئی اور اللہ تعالیٰ نے سورہ مزمل میں ارشاد فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، میرے کلام کو، قرآن مجید کو خوب ٹھہر کر اچھی آواز کے ساتھ، عمدگی کے ساتھ اس کی تلاوت کرو۔ جب میں قرآن مجید کی جو تلاوت کرتا ہے میں خود سنتا ہوں۔ تو میرے دوست احباب، اگر کسی اور کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بہتر ہے کہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکیں اور رب تعالیٰ کی بارگاہ میں سے ہی مانگیں۔ رب تعالیٰ جب نوازنے پہ آتا ہے تو بے شمار نوازتا ہے۔ ہماری اپنی ہی مشکلیں، پریشانیاں ہماری زبان کی باعث، ہمارے ہاتھ کے باعث، ہماری سوچ کے باعث، ہماری ناقص مشاورت کے باعث ہے۔ تو اس لیے کبھی بھی کوئی بھی معاملہ کرنے سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم پتھر سے بھی مشورہ کر لیں۔ یہ مثال عرض کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 30 پارے اور 114 صورتیں برکتیں حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کا جذبہ عطا فرمائے۔ اور میرے دوست احباب، جب جس نے قرآن مجید اور اللہ کا ذکر کیا ہے اس کا قلب نور علی نور ہو گیا ہے، صاف ہو گیا ہے۔ فرمایا الا بذکر اللہ وتطمئن القلوب، جی ہاں، دلوں کا قلب سکون اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ہے۔ اور اللہ رب تعالیٰ کو تکبر اور غرور پسند نہیں ہے، عاجزی پسند ہے۔ اگر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو دھوکہ دے رہا ہے تو رب تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، انصاف ہو کے رہنا ہے۔ کسی نے ذرہ برابر بھی کسی کی رقم، کوئی بھی چیز اس کو کھا لیا اور مکر گیا تو اس کو رب تعالیٰ کی عدالت میں قیامت والے دن کھڑے ہو کے اس کا حساب دینا ہوگا۔ تو میرے دوستو، سب سے ہلکا عذاب جہنم کے جوتے پہنائے جائیں گے، جس کی وجہ سے تمام جسم پگھل کے پاؤں میں آ جائے گا۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، کبھی پیچھے اللہ معاف فرمائے۔ تو عرض گزارش یوں ہوں کہ سب سے پہلے تو آپ نے روزانہ روٹین کے ساتھ نماز کی ادائیگی قائم کرنے کے بعد، نماز قائم کرنے کے بعد رب تعالیٰ کے کلام کو پڑھنا ہے اور اس پر پڑھنے کے بعد غور کرنے کی کوشش کرنی ہے، عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ جذبہ عطا فرمائے۔ اگر بات کی جائے لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم کی، تو یہ جب جس مسلمان نے پڑھا ہے تو رب تعالیٰ نے اسے بے شمار نعمتوں سے بھی نوازا ہے، کیونکہ زبان الہی سے الہی کلام پاک پڑھا جائے گا، اس زبان کے ساتھ اللہ کا ذکر کیا جائے گا تو رب تعالیٰ راضی ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے، اپنے بندے کو پسند فرماتا ہے۔
بہت سی سوچیں ہم سوچتے ہیں، بہت سی پلاننگ کرتے ہیں، لیکن ہونا وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہونا ہے۔ اس لیے وہ احباب کے جو بے اولاد ہیں ان کے لیے خصوصاً یہ ہے کہ جو معراج کی رات کو تہجد کی نماز ادا کرنے کے بعد بے شمار درود و سلام نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر پڑھیں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ عز و جل ایک صالح اولاد عطا فرمائے گا۔ اور ان کے لیے بھی ہے جو پریشان رہتے ہیں، دکھی رہتے ہیں، تکلیف میں رہتے ہیں، تو ان دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ جمعرات کی رات کو بے شمار نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک و درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں اور آنسو بہائیں، اپنی گناہوں پر شرمندہ ہوں اور سچی توبہ کی توفیق اللہ تعالیٰ سے مانگیں۔ میرے دوست احباب، جب جس کو اللہ تعالیٰ نے معاف فرمایا ہے، نوازا ہے، تو اسے بے شمار نوازا ہے، اور جب اسے معاف فرما دیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اسے بے حساب بخش دیا ہے، اپنی رحمت والی جنت میں داخل فرما دیا ہے۔ تو اس لیے فرمایا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اللہ تعالیٰ جب جسے چاہے مرض میں مبتلا کر دے، اور حکم الہی سے جب جو چاہے ٹھیک ہو جائے۔ اس لیے اگر تندرست ہیں تو بیماری آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکیں، صدقہ کریں، خیرات کریں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ۔ ہرگز تم بلائی کو نہیں پہنچ پاؤ گے جب تک میری راہ میں اپنی پیاری چیز نہ خرچ کرو، اور جو تم خرچ کرتے ہو ہم جانتے ہیں، معلوم ہے۔ تو دوست احباب کی بارگاہ میں گزارش ہے کہ جب اللہ تعالیٰ توفیق دے، 1 درہم، دینار، یورو، جو ملک کی کرنسی ہے، آپ اللہ کی راہ میں صدقہ دیں، اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھیں، ہمسایوں کا خیال رکھیں، مساجد کا خیال رکھیں، مدارس کا خیال رکھیں، اپنے ہاتھوں سے دیں، اپنے ہاتھوں سے بچوں میں تقسیم کریں، جو جس چیز کی ضروریات جسے محسوس ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو نوازا ہے تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں ضرور دیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا قسم کھائی تم صدقہ دو، تمہارے مال میں کبھی کمی نہیں ہوگی۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ عمل کا جذبہ عطا فرمائے، اور وہ مسلمان جو بالکل یہ سوچتے ہیں کہ شاید کہ ان کے مقدر میں کامیابی نہیں ہے، تو وہ ایک بات یاد رکھ لیں، اللہ تعالیٰ کامیابی عطا کرنے والا ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔